بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب جو خیریت سے ہوں گے. تو آج جو زائدہ کٹیوں کی خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے. پرسوں ہمارے گروپ ممبر ایک ہیں ادھر سے رانا راؤف صاحب، وہ 50 کٹیاں لے کے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ 100-150 کٹی جو ہے وہ فوراً بیچی. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ایک انقلاب ہے؟ یہ پاکستان کے لائف سٹاک سیکٹر میں ایک انقلاب ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے، ہمارے ملک میں ملینز آف جو چھوٹے ینگ سٹاک اس کو کہتے ہیں، چھوٹے کٹیاں اور کٹے، وہ ان کی جو بربادی ہے وہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے. اب یہ جو 150 کٹیاں پرسوں چیچا وطنی میں انہوں نے اتاری ہیں، وہ اگر ساتھ جائیں تو 4 کلو ہی بچتا ہے. کراچی میں جو 400-500 روپے ان کی فیڈنگ کاسٹ ہے، 10 کلو والے جانور وہ لیتے، زیادہ مہنگے بھی نہیں لیتے. تو اگر وہ 4 کلو جو کی بچت ہے ان کی 400 روپے ڈیلی یا 100 روپے اور لگا لیں، جو لیبر اور توڑی اور جو وہ کھلاتے ہیں، ونڈا ڈالتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں، اور وہ ساری جو 100 سالہ پرانا سسٹم ہے اسی پہ چل رہا ہے کراچی. جیسے کراچی میں آج تک بسیں، وہ دیکھیں 30 سال پہلے جو بسیں چلتی ہیں کھٹارے، وہ اب بھی چلتے ہیں. 30 سال میں وہاں مافیا ہے، ہر جگہ ایک مافیا ہے جو کہ وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو جو 3 لاکھ جانور ہیں کہتے ہیں کراچی میں، اور ہزاروں کٹیاں ادھر بھی ایسے ضائع ہوتی ہیں جو کہ پکا کے بیچ جاتا ہے. حالانکہ جو ینگ سٹاک ہے اس کو یہ سلاٹر ہاؤس میں بھی پابندی ہے، جو انگریز کا قانون ہے. ہمارا تو قانون ابھی تک ریوائز ہی نہیں ہوا. تو وہ جو سلاٹر ہاؤس ایکٹ یہی ہے کہ اگر آپ جانور کو جلدی ذبح کر دیں گے تو اس کی گروتھ کا ٹائم جو ہے وہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، 8-9 مہینے 10 مہینے تک اس کی گروتھ. لیکن اگر اس کی فیڈنگ شروع میں نہیں ہوئی، اصل مقصد جو ہے کہ شروع میں جو 4 کلو اور جب وزن بڑھتا ہے تو 6 کلو ہو جاتا ہے اور پھر 8 کلو. لیکن جب ہم کاف سٹارٹر کھلاتے ہیں تو 2 مہینے میں اس کی موجری بن جاتی ہے اور اس سے وہ ونڈا ہضم کرتا ہے یا چارہ ہضم کرتا ہے. تو اس میں ہم نے جو چارے اور بھوسے کے بغیر ٹرائل کی ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے. ابھی تو کچھ لوگوں کو ویسے ہی نہیں اس پہ یقین ہی نہیں آ رہا ہے کوئی بات. اب آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ سے بھی رزلٹ آ رہے ہیں، اور اس کا وہی جو ایک ہمارا جو کلیم ہے وہ 100% فیکٹ ہے. جب لوگ کریں گے تو پھر اس کو 6 مہینے میں تو کافی سارا جو ہمارے گروپ ہیں واٹس ایپ گروپ ممبر شیئر کر دیں تو ماشاءاللہ اس کے بہترین رزلٹ ہیں. تو جب آپ نے اس کو ایک کٹی، کراچی سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اس کو پال کے تو بڑا کریں. تو اس کی فیڈنگ کاسٹ جو ہے وہ ملک ریپلیسر جو آتا ہے 11,000-11,500 روپے کا، وہ جو آپ اس کی ڈیلیوشن کر کے 60 روپے کلو نکالیں تو 3 کلو 180 اور 20 روپے دوسرا لگا لے کاف سٹارٹر کا، تو ایوریج شروع میں تو وہ کھاتا ہی نہیں. تو آپ اس کی جو فیڈنگ کاسٹ ہے وہ 200 روپے پر ڈے لگائیں تو وہ بنتا ہے 12,000 روپے، اور 12 سے آپ اوور ہیڈ ڈالیں اس کو، پہ دودھ اس نے زیادہ پیا آخری پہ تو وہ 15,000 ہو جائے گا. کیا 18,000 لگا لیں؟ میکسیمم یہی ہے نا
کہ یہ اگر آپ نے بہت چھوٹے بچے لیے، اگر 1 ہفتے کے 10 دن کے ہیں، بعض دفعہ وہ لیٹ بیچتے ہیں، تو اس میں آپ کا 200 روپے پر ڈے ویسے آپ کی بچت ہے. تو آپ نے اس کو 2 مہینے وہ دینا کہا، جو اس کو دودھ 6 ہفتے، اس میں 6 ہفتے ہو جائے. جو ایکچولی ریسرچ ہے اس میں تو 6 ہفتے بعد جب وہ کاف سٹارٹر کھائے، آپ جلدی اس کو شروع کر لیں تو وہ 6 ہفتے میں ہیومن بن جاتا ہے. تو یہ کاسٹ بنتی ہے جو 15,000 اگر آپ لگائیں، 15 اور 7 22,000، اور 3,000 اور لگا لیں آپ زیادہ دودھ پیا تو 25,000. 25,000 کا تو بکری کا بچہ دیتے، بیتل کا. جو منڈیوں میں آپ جائیں تو وہ بکری کا چھوٹا بچہ جو 20-25,000 روپے پہ دیتے، اور 20-25,000 میں بکری نہیں آتی. تو آپ کی وہ 2 مہینے کی کٹی بن گئی. تو یہ ضروری نہیں کہ ملک ریپلیسر ہی پلانا ہے. آپ کے پاس اپنے جانور ہیں، آپ کے پاس کوئی دودھ کا ریٹ نہیں مل رہا، تو آپ اس کو گرم کریں، گرم کر کے ٹھنڈا کر کے فوراً پلائیں. اور اس کا وہ نیم گرم ہو، جیسے وہ 42 سینٹی گریڈ، وہ آپ دوسرے ٹمپریچر میں بھی ناپ سکتے ہیں. وہ 110 ہوگا. جو تھرمامیٹر آپ چیک نہیں کرتے جانور، وہ نیا رکھ لے. تو اس میں اگر آپ کو 42 والا، ویسے تو مل جاتے ہیں ہر جگہ سے، تو اگر نہیں ہے تو اس میں وہ آپ 1-2 دفعہ پلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنا گرم ہونا چاہیے. اور دوسری جو اہم بات ہے جو ملک ریپلیسر میں، وہ آپ نے ابلتا پانی نہیں ڈالنا. اس سے اس کی جو پروٹین ہے جو ملک ریپلیسر کی، وہ ضائع ہو جائے. آپ نے 50 سینٹی گریڈ جو جس میں تیز ہو لیکن ابلتا نہ ہو، تھوڑا سا تیز گرم پانی اس میں ڈال کے مکس کرنا ہے. اس کو اچھی طرح مکس کریں. تو کئی پاؤڈر تو جلدی ہو جاتے ہیں. اس میں مدانی لے لیں، یا دوسرا وہ چمچہ سا آتا ہے وہ انڈے کو پھینکنے والا، اب آج کل تو عام، وہ آپ اس میں مکس کر کے، پہلے آپ 10 کلو بنانا ہے تو 1 کلو میں 9 کلو پانی ڈالنا ہے. تو 9 کلو نہیں ڈالنا، 2 کلو پانی ڈالنا ہے اور 1 کلو دودھ. اس کو آپ نے مکس کرنا. پھر اس کے بعد آپ نے 50 سینٹی گریڈ والا پانی ڈالیں گے. 50 آپ وہ ڈال کے بھی چیک کر سکتے ہیں. تھوڑا سا وہ تیل جب آپ مکس کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ 42 پہ آ جائے گا. اسی طرح آپ سردی ہے تو جو فیڈر آپ نے استعمال کرنا ہے یا بالٹی، اس کو پہلے گرم پانی سے واش کریں. جب آپ ٹھنڈے بالٹی میں ڈالیں گے یا فیڈر میں تو وہ 42 کا وہ 30 ہو جائے گا. وہ مناسب نہیں ہے. تھوڑا سا نیم گرم ہو. دودھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ نے اس کو نیم گرم حالت میں 42 سینٹی گریڈ میں وہ پیے. تو یہ تھوڑی سی پریکٹس ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ روز 200 روپے کا آپ نے پلانا ہے 3 کلو، تو وہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں یا دودھ کم ملتا ہے تو آپ اپنا دودھ جو ہے وہ منع نہیں ہے کہ بھینس کا دودھ آپ نے نہیں پلانا یا گائے کا نہیں پلانا. یہ ملک ریپلیسر تو نقلی ہے، دودھ اس کا سبسٹیوٹ ہے. لیکن اصلی دودھ ہے تو اس کو آپ نے پہلے بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد ٹھنڈا کر کے فوراً پلا دینا ہے. آپ نے فیڈر صاف رکھنے، بالٹیاں صاف رکھنی، جیسے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. اور دوسرا ایک ماڈل جو میں نے دیا ہے کہ ایک ولیتی گائے لے، اس میں 20 کلو دودھ ہے یا 15 سے 20 کلو دودھ والی پہ وہ 3 آپ اس پہ کٹیاں پالیں. 3 اور 3 پھر ڈالیں گے 6 اور 6 12 اگر آپ پال لیں، 10 کٹیاں بھی پال لیں، تو آپ کی جو ایک جانور جو 15,000 کا دودھ پیتا ہے، 15 کے 45,000 روپے اس نے پہلے 2 مہینے میں بچا دیے. اگلے میں 45,000 پھر بچ گئے آپ کے. تو
4 دفعہ 45,000 لگائیں، 15,000 روپے کا دودھ پیتا ہے ایک بچڑا 2 مہینے، تو 45 اور 45 اور 45 یہ کتنا بن گیا؟ 45 کو 4 سے ضرب دیں تو 5 کا 20، 4 چوکے 16، 17، 1,70,000۔ تو یہ تو جب آپ ان کو پالیں گے تو آپ نے تو پہلے ہی جو دودھ کی قیمت ان سے وصول کر لی، اور وہ زیادہ جو بلیتی گائے ہے وہ پینے دیتی ہے دودھ، اپنا دودھ وہ بھینسیں ہیں، وہ کم بھینسیں ہیں جو بھی پینے دیتی ہیں، لیکن عام جو بلیتی گائے ہے وہ تھن کو وہ بچہ پلانے دیتی، تو اس پہ آپ آسانی سے اگر 3 بچڑے پالیں، 3 اور 12 بچڑے آپ آسانی سے پال سکتے ہیں، تو اس کی آپ کاسٹ نکالیں تو گائے کی پوری کاسٹ آپ کو اسی سال واپس آ جائے، وہ بچے بڑے ہوں گے، اور اس کے بعد کتنا خرچہ ہے وہ 9 مہینے تک میں دوبارہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ جو 9 مہینے تک 3 کلو یہ کھائیں گے، 9 مہینے تک جب ان کا وزن 300 kg ہوگا، 300 kg آپ اندازہ کریں، جیسے ہمارے جانور آپ نے دیکھے، تو 300 kg پہ اس کی فیڈنگ کاسٹ 3 کلو ہوگی، لیکن جب آپ شروع والا ڈالیں گے کہ شروع میں پہلے مہینے انہوں نے 1 پاؤ کھایا، اس کے بعد انہوں نے آدھا کلو، اور پھر 1.5 اور 1 کلو، 1 کلو پہ آپ نے اس کا جو دودھ 2 مہینے تک وہ 1 کلو کھائے گا، تو اس کی ایوریج جب نکلے گی تو وہ آدھا کلو نکلے، پورے مہینے کی ایوریج نکالیں گے، اور اسی طرح اس کے بعد 1 کلو کے بعد 1.25 کلو کھائے گا، پھر وہ 1.5 کلو پہ جائے گا، پھر وہ مہینے 1.5 مہینے تک آہستہ آہستہ بڑھاتے 2، اور جب آپ پوری ایوریج نکالیں گے تو وہ 2.25 کلو بنتی ہے 9 مہینے تک۔ تو دیز آر دا فیکٹ۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ لائف اسٹاک میں انشاءاللہ یہ ایک انقلاب ہوگا۔ آج تک اس طرح کٹیاں نہیں بکی جیسے چیچا، حالانکہ ابھی موسم سرد ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے ہم لے کے شروع کریں اور ہو سکتا ہے اس سے مہنگا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے ہم نے کی ہیں، آپ کے لیے ہم نے جو فیڈ ڈیلر اور ڈیلیوری جو عام فیلڈ ملیں جو دے رہی ہیں انسینٹو ڈیلرز کو، وہی ہم نے دی ہے۔ ہم ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں فری، اور ان کا جو انسینٹو ہے جتنے پیسے عام فیلڈ والے دے رہے ہیں وہی ہم دے رہے ہیں، جس کے بعد جو اٹک سے جو سائی وال یا بورے والا ہی آئے گا تو کمپنی کا جو جتنا خرچہ ہے اس کے بعد جو منافع ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ ملک حسین صاحب جیسے عظیم شخص جن کا یہ نظریہ ہے اور میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو پروڈکشن کے انچارج ہیں، وہ یہی تھا کہ ہم عام کسان جو بیچارے ہمارے دیہات میں ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے بچے پالیں، جو ہمارے لاکھوں بچے ضائع ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی سرمایہ ہے، جو ینگ سٹاک ہے، اگر وہ ضائع ہو رہا ہے تو وہ نیشنل اکانومی جو ہماری ملک کی معیشت کو نقصان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک جو ہیں ان کا نقصان ہے۔ ہماری جو بھینس اسی لیے ختم ہوگی کہ یہ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ قابل منافع نہیں ہے۔ اب سب بھینسیں 3 مہینے میں گبن کی گارنٹی ہے، جب آپ اس کی تیاری کروائیں گے وزن بھی وہ 40-50 کلو تک بچہ پیدا ہوگا، جو کہ فیکٹ ہے، اور 10 کلو کا وزن جو بڑے ہوں گے وہ 100 کلو کا ہے۔
30 کلو کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جوان ہوتا ہے 300 کلو پہ. اگر اس کو خوراک دے، صحیح خوراک ملے تو وہ 300 کلو تک ہو جانا چاہیے ایک سال سوا سال تک. تو اگر آپ 50 کلو کا جانور ہے تو وہ 500 کلو کی بھینس بنے. تو اسی وجہ سے ہماری جو جتنی بھی نسلیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور بھینس 5 لاکھ روپے کی مل رہی جو ہیوی ہے اور اس میں پروڈکشن بھی زیادہ ہے. تو اگر یہ جانور ہمارے ضائع ہو گئے، بہت سارے ساہیوال کی نسل بھی اسی وجہ سے ضائع ہوئی ہے کہ وہ اس کی خوراک نہیں پوری ہو سکی. خوراک پہ تو کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں جو ورمیں کر دو یا اس کا نمک کھلاؤ یا بد ہضمی ہوگی. بد ہضمی کیا ہے؟ بد ہضمی جو ہے وہ توڑی جب آپ کھلاتے ہیں تو نان ڈیجسٹیبل، اور وہ پانی نہیں دیتے آپ، پانی ہر وقت جانور کے کھرلی میں ہو تو بد ہضمی اور اچھے اس کا وٹامن، منرل، کیلشیم، فاسفورس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہ فیڈ کا اجزاء کا حصہ ہے. تو فیڈ تو بنی نہیں، وہ اسی لیے اس کا نام بھی بن ہے. جو بھی جتنے ہمارے پرائیویٹ جو بنا رہے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک نکل رہے ہیں، ان کا نام بنڈا ہے. فیڈ ہماری اس لیے ہے کہ ہماری جو کیٹل فیڈ ہے اس میں ساری چیزیں، تو جس کی وجہ سے یہ رزلٹ آئے ہیں ہمارے پاس. تو یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہم نے تحصیل لیول پہ کر رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی جو دیہات میں رہتا ہے وہ 2 مہینے کاف سٹارٹر دے کے تو اس کے بعد وہ اگر چارہ بھی دے تو وہ بھی وہ ہضم کرے، اور خشک چارہ دے، ساتھ تھوڑا سا ونڈا دے دے. اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا ونڈا دے دے، آدھا کلو دے دے. ویسے تو اس کو پورا دینا چاہیے، جو اس کا تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کمیٹی ہے، وہ 50 روپے کا کھائے گا تو 100 روپے کا 220 روپے ریٹ ہے. تو اس پہ وہ فوری توڑ سکتے ہیں. اب میں نے ٹیٹ کا بھی آپ کو بتا دیا، آپ میئر کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک انقلاب ہے کہ بغیر جو 9 مہینے تک ہم توڑی اور سبز چارے کے بغیر ہم پال سکتے ہیں. اسی طرح 300 کلو تک ہم نے کوئی چیز نہیں دی. تو بڑے جانوروں پہ بھی ہم ٹرائل کر رہے، تو اس کو ہم نے کیا ہے کہ اس کا آگے خرچ نہ جائے، ورنہ تو وہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. یہ اور ہم جو نئے جانور ٹرائل کر رہے تو وی ول ریڈیوس اٹس ایکسپینڈیچر. ڈرائی فاڈر سے جو لوسن برسیم ہے اس کو ہم مکس کر کے وہ آپ سے رزلٹ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتری ہوگی. اور یہ ہمارا ملک اور جو تبدیلی جو پاکستان میں تبدیلی تو ابھی دیر بعد آئے گی، لیکن لائف سٹاک میں 3 سال میں تبدیلی کے کرم سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے سبب بنائے. کنگ سیڈ نے ہمیں سیڈ دیا جس سے روڈ گراس اور دوسرے لگائے ہم نے ہائی اسٹینڈرڈ چارے پورے پاکستان میں. اس کے بعد ملک حسین صاحب نے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کیا کہ جنہوں نے ایک یونٹ لگا کے اور پورے پاکستان، کراچی، پشاور اور سوات تک ڈسٹریبیوشن دی ہے، اور اسی لیول پہ دی ہے جو عام جو ونڈے ہیں جو دے رہے ہیں. اور ہمارا کوئی پاکستان میں کوئی ڈاکٹر نہیں جو پروموشن کے لیے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ہمارا سیل مینیجر نہیں ہے. باقی فیکٹریوں کا تو 100 آدمی کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہے. یہ سارے سورسز آپ کے لیے ہیں، اور وہ کمپنی نے خود اس کا خرچہ لیا ہے. ساری ایکسپینڈیچر وہ بیچنے والے کا جو بینیفٹ ہے وہ اس کے برابر ہے جو عام ونڈا ہے، کیونکہ ہم ویسے نہیں آ سکتے تھے عام فارمر تک جب تک ہم اسی لیول پہ آ کے سیل کریں. تو ہم نے یہ کیا ہے تاکہ آپ سب کو یہ فیلڈ مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے
کہ آپ جو یہ ہماری فیڈ فارمولیشن ہے یہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، پبلک کو بتائیں کہ یہ رزلٹ ہے. انشاءاللہ یہ تو ایسی چیزیں چھپتی نہیں ہیں، لیکن چھوٹی جگہ پہ لوگوں کو جس جگہ اویئرنیس نہیں ہے ان کو بتائیں کہ اس طرح کر کے آپ اپنے جانوروں سے دگنا منافع حاصل کریں. جن کا دودھ نہیں فروخت ہوتا 40 روپے 50 روپے، جو ہمارے ملٹی نیشنل کے یہ جو گنڈے ہیں یہ جو اتنا مہنگا 150 روپے کلو دودھ بیچتے ہیں 50 روپے لے کے، تو آپ کٹیاں پال کے اپنے جانوروں کی پرورش کریں، اس کو 2 مہینے کے بعد کاف سٹارٹر ڈالیں اور اس طرح کے جانور خرید کے پالیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک جو انقلاب ہوگا. اور انشاءاللہ لائف اسٹاک سیکٹر نے جو 3 سال میں آگے ہم گئے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ چلے گئے. آپ ولیتی گائے رکھیں 30 کلو کی اور 13 نمبر فیلڈ دیں، انشاءاللہ اس کا وہ کمزور نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو فالج ہوگا، نہ ہی اس میں کمی آئے گی اس کی شائن میں. اس کا بھی ہم شیئر کریں گے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھینسوں کے لیے ہے، یہ بھینسوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہائی ییلڈنگ اینیملز کے لیے ہمارا 13 نمبر فارمولیشن ہے. اور انشاءاللہ میں اب اگلے ہفتے، ابھی تو فوگ تھی تو اٹک جا رہا ہوں میں 3-4 دن تک، وہ سارے رزلٹ آپ سے شیئر کروں گا. اور دے آر ویری سکسیسفل. وہ کٹوں والا جو تھا اور وہ مجھے آن لائن تو مجھے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، لیکن آپ سے میں شیئر اسی وقت کرتا ہوں جب وہ 100% رزلٹ ہو. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور خدا حافظ.